الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ذکر خیر نال میں اور تساں اپنی زباناں نو تر کیتا سی اور اپنے قلوب و اذہان نو منور کیتا سی۔ اعلان میں کیتا سی کہ اگلا جمعہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا، وہ اگلے جمعے میں کروں گا انشاءاللہ۔ اس دی وجہ میرے دل اندر ایک خیال پیدا ہویا کہ عالم اسلام دی عظیم ہستی جڑے کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسیر گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں آکھیا جاندہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آپ دا اس مہینے وچ عرص پاک ہے، تو میرے دل اندر خیال آیا کہ کتے ساڑا اہم ترین موضوع رہ نہ جائے، تو پھر میں پروگرام ذہنی طور تے بنایا کہ اے جمعہ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ سلام عقیدت پیش کرنے ہیں، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ سی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں تے رکھنے ہیں، چونکہ وہ بھی جنا پورا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جنہوں تجھے یہ سنو گے تو پھر تو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ بیان کتنا پر لطف ہے اور کتنا مزیدار ہے اور کتنا دل دی اتھا گہرائیاں وچ اترن والا ہے۔
अज दे इस टॉपिक नूं बयान करने वास्ते जिहड़ी आयत करीमा तिलावत करन दा मैं दौरान खुतबा शरफ हासिल किया है। पारा नंबर 10 सूरह अत-तौबा और सूरत दा नंबर 9। इसकी आयत नंबर 24 अल्लाह ताला इरशाद फरमांदे ने, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद आप जुबान फैज़े तर्जमान विचों ऐलान करो। कुल महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान करो, इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कि अगर तुहाडे बाप, तुहाडे बेटे, तुहाडे भाई, तुहाडियां औरतां और तुहाडा कुनबा कबीला खानदान, व अमवालु निक्तरफ्तुमूहा, और तुहाडे कमाई दे माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा, और तुहाडा वो सौदा वो तजारत जिदे नुकसान दा तुहानू डर रहिंदा है, व मसाकिन तरदौनाहा, और तुहाडे महल्लात, तुहाडियां कोठियां, तुहाडियां बिल्डिंगां, तुहाडे मकानात, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर यह सारिया चीज़ां जड़ियां अल्लाह ने इरशाद फरमाइया ने, जड़ियां मैं गिन के तुहानू दसियां ने, तर्जमा करके दसिया, तुहाडे बाप, तुहाडे बेटे, तुहाडियां बीवियां, तुहाडे मालो मता, तुहाडी तजारत और तुहाडा कबीला, तुहाडा खानदान, तुहाडा कुनबा, अगर ये सारिया चीज़ां तुहानू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालों ज्यादा प्यारियां ने, और अल्लाह के रस्ते व जिहादन फी सबील ही, और अल्लाह के रस्ते विच लड़ाई करन तो, जिहाद करन तो ज्यादा पसंदीदा ने चीज़ां सारियां। फरमाया फतरब्बसू, फिर रास्ता वेखो, फिर इंतजार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिह, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना अमर नाफिज कर देवे, अल्लाह ताला अपना अमर लागू कर देवे, फिर अल्लाह ताला अपना अमर ले आवे। फरमाया फिर हालत जो होएगी वो कायनात वेखेगी। फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, फरमाया याद रखो अल्लाह फासिकां नूं कदी हिदायत नहीं देंदा। ये मैं तर्जमा करके तुहानू सुनाया। इस आयत करीमा नू जरा फिट करो आला हजरत अजीम उल बरकत रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्हां ने, मैं इस वास्ते उत्तों पढ़ के सुना रहा सा कि तर्जमा कंजुल ईमान शरीफा, सुभान अल्लाह बोलिए। ये बाबे नत्थे दा तर्जमा नहीं, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे गामे ते माजे ते किसी अनपढ़ दा तर्जमा नहीं, या किसी टुकरेर मौलवी साहब दा तर्जमा नहीं है। ये तर्जमा आला हजरत अजीम और बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ताए इश्के रिसालत, ये अपनी सदी दे मुजद्दिद, उन्हां दा तर्जमा है कंजुल ईमान, ईमान दा खजाना, ईमान दा खजाना। इसके अंदर अल्लाह ताला दी अजमत के हवाले नाल जिथे जिथे गल आई मेरे इमाम ने हक अदा कर छड़िया। इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिथे तर्जमा आया और गल आई उथे मेरे इमाम ने कमाल कर दिता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे और मुफक्किर किस्म के लोग बहक गए, उन्हां दा कलम भटक गया, लेकिन मेरे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दे कलम दी हर जगह ते मेरे अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है, हर जगह हिफाजत फरमाई। मैं सिर्फ एक मिसाल कुरान पाक विचों लगा देन। सूरह 30 पारे दी सूरह अलम नशरह, इसनू पढ़ के वेख लो शुरू तो अखीर तक, लाजवाब तर्जुमा है। सूरह दुहा शरीफा पढ़ के वेख लो, बेमिसल ते बेमिसाल तर्जुमा है। और सूरत फतह की पहली आयत पढ़ लो,
لوگاں دے قلم بھٹک گئے لیکن میرے امام دا قلم گستاخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وال نہیں آیا بلکہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وال آیا. بہت قابل غور بات. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. لوگوں نے دا ترجمہ سورہ دوحہ شریفہ دی آیت کریم ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ فرماندہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں ترجمہ کیتا کہ تسی بے راہ ہو گئے, تسی رستے چو بھٹک گئے, نعوذ باللہ من ذالک, اور تسی ضالن دا مطلب ہونا گمراہ ہونا. فہدا اللہ پھر تو انہوں ہدایت دیتی, لیکن میرے امام نے فرمایا ترجمہ اے نہیں, ایتھے ٹھیک ہے, ایتھے ذرا ترجمہ اے ٹھیک ہے نہیں. کیوں؟ جیڑا امت نو اور کائنات والیاں نو ہدایت دین واسطے آوے اور جڑا ہاتھی تے رہنما لیڈر تے رہنما بن کے آوے او کبھی خود گمراہ نہیں ہوتا تے نبیوں دا امام بن کے آوے, رسولہ دا امام بن کے آوے, پیغمبرہ دا امام بن کے آوے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی تے مولا مرتضیٰ دا آقا بن کے تشریف لے آوے. اس کو کیا کہیں گے؟ بہکا ہوا ہے, یہ نعوذ باللہ من ذالک کا گمراہ ہے, یہ بھٹکا ہوا ہے. فرمایا نہیں, اس کا ترجمہ یہ نہیں, اس کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. ہائے 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 ہائے, ہاں ہاں ہاں, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, بولو بولو بولو, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ خود رفتہ پایا, پس اپنی طرف راہ دی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے گارے ہوئے رہائی ٹور جاندے سو, تو انہوں تے کسے ہور شاید خبر ہی نہیں رہی دی سوائے میرے. تو انہوں جدو خبر ہے میری خبر ہے, تو اڈا جدو دھیان ہے میری ذات وال, تے سونیا اساں تو انہوں اپنی محبت وچ ورفتہ پایا ہے, خود رفتہ پایا ہے. رضوی ادھی کو دلیل بھی ہے؟ میں کیا بالکل ہے, سورہ نجم شریفہ اس دی دلیل ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. میرے رب نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تے صحابیو, میں نے اس ستارے دی قسم جڑا معراج دی رات گیا تے پھر واپس آیا. ما دل صاحبکم وما غوا, تو آڈا ہے ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہویا, نہ بھٹکیا, نہ بہکیا. تے جدو رب آکھے ما دلہ تے پھر ترجمہ اگے جا کے بھی تے دلالت والا نہیں نہ ہونا, اگے ترجمہ پھر یہی ہونا ہے سونیا تو انہوں اپنی محبت وچ خود رفتہ پایا ہے, اپنی محبت وچ خود رفتہ پایا ہے. جیڑا پیدا ہوئے تے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں لوڑیاں لبڑ, باپ بھی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دادا بھی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سارا خاندان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سوغات تقسیم کردہ پیا. تے پتر گودی وچ آن والا کو عام نہیں, او بھی وقت دا امام الائمہ بن کے کائنات یا ہوتا ہے پیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرید الدہر, یگانہ روزگار, نابغہ اثر, امام المتکلمین, حجت الواصلین, جدی بارگاہ وچوں خدا دا بھی پیار ملتا ہے تو مصطفیٰ دا بھی پیار ملتا ہے. جنہوں اللہ نے 50 علوم عطا کیتے نے. کتنے؟ اسی 2 لفظ یاد کر لیے, اسی آنے بلے 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 ساڑھی کیا بات ہے جی. کوئی ایک لین یاد کر لے عربی دی تے چوک ہی کھلو کے کسی نے ساہ نہیں لین دیندہ, آؤ میرے ساتھ مناظرہ کریں, آؤ میرے ساتھ بات کریں. لیکن وہ جنہوں اللہ نے 50 علوم ہوتے دسترس عطا فرمائی ہے, 50 علوم ہوتے قدرت عطا فرمائی ہے,
جدے وچ علم قرآن بھی ہے، بولو بولو بولو، جدے وچ علم حدیث بھی ہے، جدے وچ علم اصول حدیث بھی ہے، جدے وچ علم فقہ بھی ہے، علم اصول فقہ بھی ہے، علم بلاغت بھی ہے، علم بدیع بھی ہے، علم استعارہ بھی ہے، علم معنی بھی ہے، علم گرامر بھی ہے، علم صرف و نحو بھی ہے، اور علم منطق بھی ہے، اور علم میڈیکل بھی ہے، علم پری میڈیکل، علم ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، کیمسٹری، بایو، ہر شے دا علم یہ اللہ تعالیٰ نے 50 لوگ علم جفر تک، علم الاداب تک، حروف ابجد کا علم اللہ تعالیٰ نے 50 علوم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے سینے وچ رکھے ہوئے سن۔ میں بہت ہی لمبی گل نہیں کرتا، عصر دا ٹائم سی، اذان ہو گئی سی، جماعت دا وقت سی، بالکل تھوڑا وقت باقی ہے۔ آپ دی بارگاہ وچ ایک اس ریاضی دان نو لیا گیا، وہ میں ناشا سارے دساں تے گل لمبی ہو جانی، ریاضی دان نو لیا گیا، حضور ایک مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا نماز پڑھ لے تو پھر کر لیتے حل، نہیں حضور اگر آپ نے فرمایا چلو گل کرو، ادھر جماعت دا ٹائم ہونے والا ہے، انہوں نے کہا جی بڑا سخت مسئلہ ہے جی یہ تو جرمن تک لوگاں نے پوچھیا کتوں پتہ نہیں لگا، فرمایا جرمن نو چھڑو، فرانس نو چھڑو، پیرس نو چھڑو، ان مدینے آلیاں دے غلاماں دی گل کرو نا، تسی کیڑے پاسے ٹر پئے کوئی ساڑھنا گل کرو، انہوں نے کہا جی گل اے سوال ہے، فرمایا بس جماعت دا تے ٹائم ہونا ہے، چلو تسی دسو، انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا بس اتنا ہی، آپ نے فرمایا قلم دو کاغذ دو، فوری طور تے حل کر کے آپ نے فرمایا جواب دا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا، اسی دنیا پھیرے ہیں ساری سوال دا جواب لبنی سانو کدھر نہیں لبا، یہ سوال دا جواب سانو بریلی شریف تو لب گیا، جدے سینے میں چلا اتنا علم رکھے تے او بغیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو علم رکھ دیتا رب نے نہیں، اللہ نو پتہ ہے میرا بھی پیارا ہے، میرے محبوب دا بھی پیارا ہے، انہوں میرے نہ بھی محبت ہے، میرے یار نہ بھی محبت ہے۔ جہاد ہوتے آپ دے فتوے، جہاد ہوتے آپ دے فتوے، پھر دنیا نہ پیار نہیں، جدو کیتا ہے دین نال پیار کیتا ہے، تے اللہ تعالیٰ پھر کفت حافظہ اینی عطا فرما دیتی، ایک جگہ تے آپ تشریف لے گئے، مولانا جنہ دے گھر ٹھہرے سن نا، اور مولانا فرمان لگے ایک کتاب کی تلاش ہے اگر آپ کے پاس ہو تو، انہاں کہا بھی کتاب میرے کو ہے لیکن میرے کو چند ہی کتاباں نے، انہاں وچ بھی ہے تے تواڈا تے لائبریری وسیع ہے، تے آپ نے فرمایا ایک دن کے لیے مجھے دے دو میں بھیج دوں گا، اور رات آپ نے رکنا پہ گیا اتھے، وہ کتاب الحمدللہ میرے کتب خانے چ بھی ہے، اس گالو تے بھی سبحان اللہ، یہ دا نام ہے فتاوی حامدیہ، عربی دی 2 جلداں دی دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا ہے، میرے کتب خانے چ موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اس وقت نہیں سی، تے آپ نے فرمایا بھی یہ کتاب مجھے دو تو لے لینا کل میں بھیج دوں گا، لیکن قدرتی اللہ دی قدرت دا کرشمہ سی، رات آپ نے رکنا پہ گیا اتھے، رات آپ نے کتاب دا نا مطالعہ کر لیا، ایک صفحہ دیکھ، دوسرا دیکھ، تیسرا دیکھ، چوتھا دیکھ، 2 جلداں آپ نے دیکھ لیا، سارے مسائل ازبر ہو گئے، کتاب ذہن وچ نقش ہو گئی، تے صبح ہی ساتھی نو بھیجیا بھی مولانا نو کتاب دے آؤ، انہاں کہ حضور میرے کہن دا مقصد اے نہیں سی، شاید تسی محسوس کر گئے ہو، میرے کہن دا مقصد اے نہیں سی کہ تسی جناب ہنے فوری بھیج دیا جے، میں تے آکھیا کہ میرے کو کتاباں چند نے تے انہاں وچ یہ بھی کتاب ہے تے حضور جدوں پڑھ لو گے بھیج دیا جے، آپ نے فرمایا ہم نے پڑھ لی ہے، ہائے 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 ہائے، فرمایا یہ سنبھالو اپنی کتاب ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، انہاں کیا حضور ایڈی چھتی پڑھ لی ہے، آپ نے فرمایا ہم کتاب کو دیکھتے رہے، ہمارے دل میں نقش ہوتی گئی، اب کم از کم 3-4 ماہ تک میں بتا سکوں گا کہ جگہ یہ ہے، مسئلہ یہاں ہے، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی ذہن سے کتاب حاضر ہو جائے گی، اب دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی جنہاں نے ہر بندے دے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع فروزاں کر دیتی اور کائنات والے اندر سیا عشق کرن دا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن دا طریقہ ہے انہا عشق میرے اللہ نے عطا فرما دیتا انہا پیار عطا فرما دیتا انہی عشق دی چاشنی اللہ نے عطا فرما دیتی میرے اللہ نے آپ کو اپنی صدی دا مجدد بنا دیتا ہے بولو تو صحیح میرے اللہ نے آپ کو اپنی صدی دا مجدد بنا دیتا ہے ہر صدی کے اندر مجدد ہوندہ ہے جڑا یا کے دین نو نمے سریوں آکے اجاگر کر کے کائنات کے سامنے بیان کردہ ہے جڑیاں ہو دے اندر بدعات آ چکیاں ہو دیاں نے نمیاں چیزاں لوگ داخل کر دینے جڑیاں نہ قرآن وچوں اصل جدی مل دی ہے نہ حدیث وچوں مل دی ہے وہ ساریاں چیزاں خارج کر کے اسلام نو صحیح طریقے نال کائنات کے سامنے پیش کر دینے اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی اس دور کے اندر میرے اللہ نے آپ نو کائنات پہ بھیجیا ہے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عداوت رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دشمنیاں کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جنو تخمین دے گھوڑیاں تے بہ کے سواریاں کر کے اٹکل پچو دے سین توڑان والے لوگاں نو ورگران والے لوگاں نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کرنے والے وہ دور آ گیا انہاں لوگاں نے ورگلایا اتھوں تک کہ انہاں نے آکھیا اہل سنت دا امام ہے اللہ حضرت تینوں لوگ آندے نے احمد رضا تیرا نا ہے اس واسطے تینوں اسی مشورہ دینے آپ ہے اگر مال دنیا دا چاہنا ہے پھر ساڑھے انگوں تعریفاں کر انہاں لوگاں دیا جنہاں نو بادشاہ کیا جاندہ ہے جنہاں نو حاکم کیا جاندہ ہے جنہاں نو سردار کیا جاندہ ہے جنہاں نو نواب کیا جاندہ ہے جنہاں نو اہل ثروت تے اہل دولت کیا جاندہ ہے دول اس دی جمع ہے اہل دولت دولت والے آپ نے فرمایا تسی اونا دیا تعریفاں کرو پہ لیکن میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کرنا وا میرا اینا نال واہ نہیں میرا اینا نال واسطہ نہیں میرا اینا نال کوئی لین دین نہیں میرا تعلق مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا جو مانگتے ہیں ان سے وہ دیتا ہے پیارا جدو لوڑ ہوندی ہے انہاں دیا تعریفاں کری دیاں نے ربے جیوندہ ربے وسطہ دوارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سات ماری دیئے سرکار کرم کر دیں دینے تو انو اہل دولت مبارک اور سانو مدینے دے تاجدار دی نظر کرم مبارک ہوئے آپ نے فرمایا کدی نہیں ہو سکتا تسی اونا دیاں تعریفاں کر کے مال حاصل کرو لیکن اسی ادھر نہیں اسی تے محبوب دیاں تعریفاں کرنے آپ نے اس ویلے قلم اٹھایا عشق دی شمع اسی روشن کی تھی لوگاں نو منہ توڑ جواب دیتا ہے دندان شکن جواب دیتا ہے آپ دا قلم حرکت دے اندر آیا آپ نے فرمایا فرماندنے کروں مد اہل دول رضا کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا مل کے ذرا کہہ دو کروں مد اہل دول رضا کروں مد اہل دول رضا وہ پڑے اس بلا میں میری بلا انہاں کیا احمد رضا تو کیوں نہیں دولت والیاں کلو مانگدا آپ نے فرمایا ہو دی وجہ میں گدا ہوں آپ کریم کا میں گدا ہوں آپ کریم کا میں گدا میں لگاتار اس تو پڑھنا کہ تسی نال میرے لگے رہو تہاڈا بھی دل لگا رہے تو میرا بھی دل لگا رہے جی اس واسطے میں لگاتار پڑھدا رہی نا جیڑا جیڑا میرے آقا دے درد دا کمی ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو لو پھر میں ان آنکھاں بزرگاں نو معافی بزرگ ہے ہی کوئی نہیں سارے جوان بیٹھے اے تے گل ہے کہ ساڈا مجمع ہی جواناں دا ہوندا تے جوانا ہی بھائی کشمیر آزاد کرانا ہے جی ہاں
ہاں سارے پڑھنے والے ہو نا. جڑا گدا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دا میری دعوت انہوں ہے. مل کے سارے کہنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا. آنڈی گوانڈی آل دھیان رکھو جڑا نہ پڑے انہوں دعوت دیا جے تمہیں سرکار دا منگتا ہے میں بھی سرکار دا منگتا ہوں تے رضوی بھی سرکار دا منگتا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا میں گدا ہوں میں گدا میں گدا ہوں اپنے کریم 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 کا. او میرا دین پا رہے نا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. فرمایا تسی منگو تو جنوں جتھوں توانوں لبدا ہے جیوندا رہے دوبارہ میرے محبوب دا واسطہ رہے در میرے مصطفیٰ دا جدوں منگنے آ اودوں لب جاندا ہے. تسی انہاں دیاں تعریفاں کر کے لئی جاؤ اسی اللہ دے حبیب دا ذکر کر کے لئی جانے آئے تے اپنے اپنے نصیبیاں دی گل اپنے اپنے بھاگاں دی گل. فرمایا تسی انہاں بادشاہاں دے قصیدے آکھو تانوں دے مال اوتھوں لبدا ہے سانوں سرکار عطا فرما دیندے نے. اے تے آپ دا عشق سی اے تے آپ دا پیار سی جڑے واسطے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھیا جے جدو احمد رضا اکھاں بند کر جائے جدو احمد رضا دا وصال ہو جائے میرے او مریدو میرے او پیاریو میری گل یاد رکھیا جے اس ویلے میری قبر انی گہری بنایا جے احمد رضا قبر وچ کھڑا ہو سکے. آئے 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 بے تکلف ساتھی حضور تساں تھے کھلو کے کرنا کیے. فرمایا میں دنیا تے رہ کے کھلو کے ہی محبوب تے سلام پڑھ دارے آواں جس ویلے وصال ہو جائے میں قبر وچ ہوواں میرا مدنی ماہی میرے مزار وچ آ جائے. تے احمد رضا لیٹیا نہ رہے میرا دل کر دائے اس ویلے میں اٹھ کے استقبال بھی کرا تے نالے میں آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مل کے مصطفیٰ خوش ہو کے پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں. پھر میں اتھے پڑھدا ہوا جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سوہانی گڑی چمکا
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ گل مسلمان بھائیو اپنے پلے بن لو, یہ یاد رکھے آجے جڑے بندے دیاں رگاں دے اندر, جڑے بندے دے خون دے اندر, جڑے بندے دے سینے دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا پیار آ جانا ہے, سچا عشق آ جانا ہے, وہ عاشق صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بن جانا ہے. پھر وہ دے واسطے ولایت کے دروازے اتنے مشکل نہیں رہ جاندے. میرا اللہ انہوں اپنے ولیاں دی صف دے اندر داخل کر لیندہ ہے, صف دے اندر شمار کر لیندہ ہے. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بارج میں نو کوئی شک نہیں, کسے بھی مسلمان بھائی نو کوئی شک نہیں. اے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اس گل دی گواہی اپنے بھی دین دینے, اس گل دی گواہی بیگانے بھی دین دینے. علامہ کوثر نیازی انہاں بھی ایک گل لکھ دی تھی, وہ بھی آندے نے جدو میں اپنے استاد کاندلوی صاحب جڑے علماء دیوبند دے اندر نے جدو میں انہاں نو جا کے خبر دیتی اور میں انہاں نو جا کے ایک خبر دیتی تو دسیا جی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دا وصال ہویا, تو آدھے تسرات کی سن, تو آدھے خیالات کی سن. تو میرے استاد کاندلوی صاحب میں نو جواب دین لگے, اے میرے بیٹا کوثر نیازی ایک گل یاد رکھی, میرے اللہ نے جڑا انہاں نو عشق دیتا سی, عشق دے پیچھے دشمن مصطفیٰ دی شدت عطا کی سی, انہاں دی بخشش واسطے اوہی کافی ہو جانی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت پوچھو ساڑھے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا پیار تواڈے اندر سما گیا ہے, اتنا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر سما گیا ہے. حضور دی وجہ کی یہ فرمایا میں ایتھے بھی عشق لے کے بیٹھا ہویا, میں زندگی دے آخری ساتھ تک عشق لے کے بیٹھا ہویا. جس ویلے احمد رضا نے قبر کے اندر جانا ہے اس ویلے بھی عشق لے کے جانا ہے. کیوں لوگ دستے نے ایک قبر بڑی نیری ہونی ہے, میں نہ عشق مصطفیٰ دا چراغ بال کے لے جائیے قبر اندر. ایتھے جدوں چراغ بالدا ہوئے گا پھر اندھیرا کفور ہو جائے گا, اندھیرا ختم ہو جائے گا, یہ ظلمتاں ختم ہو جان گیاں, تاریکیاں ختم ہو جان گیاں, یہ تیرگیاں مٹ جان گیاں. قبر دے اندر احمد رضا جدوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چراغ لے کے جائے گا, میری قبر وچ ہر پاسے اس عشق دے نال چانن ہی چانن ہو جاوے گا. پھر کی ہوئے گا؟ چانن ہی چانن ہو جائے گا. اسے واسطے آپ نے لکھیا تحریر کر دینے ہدایت کے بخشش دے اندر فرمان دینے لہد آن دینے قبر نو فرمان دینے لہد میں عشق شاہ کا داغ لے کے چلے. فرمان دینے میرے امام لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لہد میں عشق روخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کیوں اس واسطے اندھیرا
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات آنکھوں ذرا مل کے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تے جدوں اصل نال پیار ہووے اصل نال پیار ہووے او دے سارے لگدیاں لیندیاں نال پھر پیار کیتا جاندا ہے جی اے نہیں ہو سکدا کوئی میرے نال محبت کردا ہووے میری اولاد نو گالاں دیوے میری اولاد نو برا بھلا آکھے نہ جدوں اصل نال پیار ہے تے پھر اس گل دی دلیل ہوندی ہے اے دی فروات اے دے لگ دے لیندے اے دے تلک والے اے دا خون اے دی نسل پھر او دے نال بھی پیار کیتا جاندا ہے ادوں پالکیاں ہوندیاں سن جن ڈولی کسے دور وچ دلہناں نو ڈولی وچ بٹھایا جاندا سی پالکیاں ہوندیاں سن تے جس ویلے علماء صلحاء امت دے جس ویلے جسم کمزور ہو جانے وقت عمر دے بیت جانے انہاں نو پالکیاں وچ بٹھایا جاندا سی پھر کوہار پالکی اٹھاندے ہوندے سن بانس بجے ہوندے سن تے پالکی کوہار اٹھاندے سن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ پالکی دے اندر نے کوہارا نے پالکی اٹھائی ہوئی ہے مزدوران نے پالکی اٹھائی ہوئی ہے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اچانک فرمایا پالکی نیچے رکھو جدوں پالکی رکھی گئی حاضر خدمت ہو گئے لوگ حضور جگہ نہیں رکھن والی اجے منزل تے آئی نہیں اجے وہ جگہ آئی نہیں جتھے تساں جلوہ فرما ہونا ہے پالکی رکھان دی وجہ کی یہ فرمایا وہ جننے مزدور ہو میری پالکی اٹھان والے دسو تواڈے وچوں سید کون ہے ہائے 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 فرمایا دسو تواڈے وچوں سید کون ہے مینوں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے اچھی بولو خوشبوئاں آ رہیاں نے اس واسطے پالکی رکھوائی گئی آپ نے فرمایا سارے مزدور میرے سامنے آ جاؤ جتنے کوہار پالکی اٹھان والے سارے سامنے آ جاؤ سامنے آ کے ترتیب وار کھڑے ہو گئے فرمایا دسو تواڈے وچ سید زادہ کون ہے تواڈے وچ نسل مصطفیٰ کون ہے تواڈے وچ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تواڈے وچوں کون ہے جدیاں رگاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا خون گردش کردہ ہے بیا تواڈے وچوں کون ہے جنیاں رگاں اندر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون گردش کردہ ہے بیا دسو تواڈے وچوں کون ہے ایک کوہار ایک مزدور انہیں نظر جھکائی ہوئی ہے انہیں نظر جھکائی ہوئی ہے دبے دبے لہجے نال کہنے لگا اے وقت دے امام اے وقت دے علماء دے مقتدا ائمہ دے مقتدا اے مزدورہ کولو کام لیا جانا ہے ذاتہ پتہ نہیں پوچھیاں جاندیا علماء دے تواڈے بھوے تے آ کے ترس لین والے اے اعلیٰ حضرت اے وقت دے امام تسی ذاتہ کیوں پوچھ دے ہو فرمایا یہ ذات عام نہیں یہ ذات بڑی خاص ہے یہ نسبت عام نہیں یہ نسبت بڑی خاص ہے آؤ مزدور کہنے لگا حضور میں ہوگا جنا نسل مصطفیٰ تواڈے سامنے کھڑا ہوا میرے امام پالکی جو باہر تشریف لے آئے آپ نے اپنی دستار سر انور تو اتاری ہے سید زادے دے پیرا
دے اتے رکھ دیتی ہے عرض کر دینے ہاتھ جوڑ لے وقت امام نے ہاتھ جوڑ لے سید زادیا میں نو معاف کر دے میں نو پتہ نہیں سی تو سید زادہ ہے تو خون مصطفیٰ ہے تو آل مصطفیٰ ہے تیریاں رگائے اندر شیر فاطمہ دی تصویر موجود میں نو معاف کر دیں آپ معافیاں منگ دینے پہ انہیں آکھیا حضور اس طرح نہ کرو شرمندہ نہ کرو فرمایا شرمندہ سید زادیہ تسی نہیں شرمندہ تے میں وہاں آج میں نو معاف کر دیو گے کل قیامت والے دن جب میں توڑے نانا جان دے سامنے جاواں گا اس لئے میں نو پکڑنے کی جائے گی سید زادہ نیچے جھکے آئے انہیں دستار میرے امام دی اٹھائی ہے میرے امام دے سر انور تے رکھی ہے شہزادہ کہنے لگا او سید زادہ کہنے لگا حضور میں بالکل محسوس نہیں کردا پیا آپ نے فرمایا اینے لوگ گواہ نے اپنی زبان وچوں شہزادہ ایک باری کہہ دے اے احمد رضا میں تو انہوں معاف کیتا ہے آپ نے کہلوایا پھر آپ نو قرار آیا ہے پھر آپ نو اطمینان ہویا ہے جڑے ویلے اصل نال پیار ہوئے او دیا پترا نال بھی پیار کیتا جانا ہے پھر دی اصل نال جدوں پیار ہو گیا پھر فرا نال بھی پیار کیتا جانا ہے اس واسطے میرے امام نے قصیدہ نوریہ دے اندر کمال قلم اٹھایا ہے آپ کی لکھ دینے اندنے سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری کا تیری نسل بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا تو ہے این نور تو ہے این نور تو ہے حقت ہے این نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا تو ہے این نور تو ہے این نور تو ہے این نور تو ہے این نور این نور تو ہے این نور تیرا سب تو ہے این گونج پہ جائے گونج پہ جائے سب گرانا نور کا اور تیری نسل
بچا جدو اینا نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کیتا جائے تے پھر میرا اللہ مقام تے دیندہ ہے نا او مرید بڑا ہی بلند اقبال تے خوش بخت ہے جنہوں اپنے مرشد دی نگاہ وچ کوئی خاص مقام مل جائے. آپ دے مرشد آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار مارہرہ شریف جس ویلے آپ گئے نے بیعت ہون واسطے تے جاندے بیعت بھی کیتا خلافت بھی چواں سلسلیاں وچ دے چھڑی. پہلے پرانے جننے سنو آکھن لگے حضور اسی اینا چر ہو گیا سانو تے نہیں تسی تے بڑی سوچ سمجھ کے خلافت دین دیو. حضور انہوں اج ہی آیا تے اج ہی دے چھڑی جے. فرمایا اور جننے آئے نے وہ گندہ دل لے کے گندہ سینہ لے کے آئے نے انہوں نے مجاہدے کروائے نے ریاضتاں کروائیاں نے رات جگہ کروائے نے عبادتاں کروائیاں وظیفے کروائے نے. اے آیا بھی صاف ستھرا ہے صرف انہوں نسبت دی لوڑ سی او دے کے خلافت بھی دے جڑی ہے. یہ ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ. لوگ بڑے گلے پھاڑ کے اللہ حضرت کون ہوتے ہیں؟ میں کہ اللہ حضرت وہ ہوتے ہیں جو شعر کہیں وہ بھی قرآن کا ترجمہ اور حدیث کی وضاحت ہوتی ہے. ہاں تے آپ دے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوں دے سن اس جملے تے تسی چپ رہے تے پھر میں بڑا افسوس ہونا جی کیونکہ گل ہی بڑی ہے. ہر گل ہی بڑی ہے پر آوی گل بڑی ہے. آوی بڑی گل ہے. آپ دے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوں دے سن کل قیامت دا دن آئے گا مینوں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا. میرا رب مینوں فرمائے گا اے آل رسول میرے واسطے کی لے کے آئے؟ میں آکھاں گا مولا ہور تے کوئی شے نہیں سی جڑی تیری بارگاہ وچ پیش کرا. میں تیری بارگاہ واسطے اپنا مرید تے اپنا نوکر احمد رضا لے کے آیا. ہائے ہائے ہاں ہاں اٹھ کے جی اٹھ کے مارو اٹھ کے نعرہ مارو. ہاں 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 اعلیٰ حضرت ہاں ہاں میں احمد رضا لے کے آیا ہو تو کوئی شے نہیں سی احمد رضا لے کے آ گیا تے جنوں مرشد دے بوئے تے نہ مقام ہوئے او دے سوچو دل وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کنیاں شمع روشن ہو رہیاں نے. آج میں نے کچھ 6-7 منٹ توڑے زیادہ لینے نے کیونکہ سمجھ لو اسی عرص اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں. میں تو 10 کے ٹائم لے رہے ہوں اجے ٹائم ہویا نہیں ہوں جائے اجے 5 منٹ ہے نے اصل ٹائم ہون چے تے اصل تو تیڑا نقل ٹائم ہونا نا وہ اجے تھوڑا جا ہے. تسی بڑا نام لیندے ہو نا نام لے کے اسی جیونے ہاں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لینے ہیں نا اے شمع بھی اتھوں ہی بڑی جے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ شمع بھی وہیں سے فروزہ ہوئی ہے. آپ دی بارگاہ دے اندر 2 انگریز مفکر آ گئے اس سیاح قسم دے سن سیر و سیاحت کرنے والے. وہ آ گئے آ کے کہنے لگے احمد رضا ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں بڑے زیرک ہیں بڑے دانا و بینا ہیں بڑے قابل ہیں. یہ فرمائیے کہ جو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ جو روایت ہے یہ ہے حدیث باقاعدہ؟ آپ نے فرمایا ہے. وہ کہنے لگے جی اگر ہے تو پھر اس کے 2 ہی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ یا تو ان میں وہ کمالات ہوں گے یا پھر وہ جو کام کرتے تھے وہ اس امت کو علماء کریں گے. یہی مفہوم ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا بالکل بات بڑی قابل غور ہے. وہ کہنے لگے پھر نبی تو ایسے بھی گزرے ہیں جو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے.
تو پھر اگر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہے تو پھر آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا علماء تو بہت بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں، میں علماء کے جوتے سیدھے کرنے والا ضرور ہوں، کیونکہ علماء کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، چونکہ عالم دین عالم حق اس کی زیارت کرنا یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، ان کے ساتھ سلام لینا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لینا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ فرمایا ان کا مقام تو بہت بلند ہے علماء کا، لیکن میں علماء کا خادم ضرور ہوں، لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو کچھ کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہو تو کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی پھر کچھ کر کے دکھائیں، ہمیں پتہ چلے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یہ حدیث ہے۔ بڑی اونچائی ہوتے نا دو چیلاں اڑ دیاں جا رہی ہیں سن، تو چیل جدوں جاندی ہے نا ایک اگے ہوندی ہے ایک پیچھے ہوندی ہے، برابر نہیں اڑ دی ہے، ایک اگے ایک پیچھے اس طرح جا رہی ہیں دونوں۔ انہاں دوواں دا دھیان انگریزاں دا پی گیا اتنے تے کہن لگے احمد رضا ایڑیاں دوویں چیلاں جان ڈیاں یہ بھی تو کوئی گلاں کردیاں ہون گیاں نا۔ تساں ہور کوئی گل نہیں کرنی، صرف سبحان اللہ والی گل کرنی ہے بس، کیونکہ شاناں تے میرے اللہ دیتی ہیں نا، ذاتی شان تے کسے دی نہیں، جنہوں جو شان ملی ہے سمیت میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر شان اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ کہن لگے جی ایڈیاں چون چون کر دیاں پئیاں، کچھ نہ کوئی تو گل آپس وچ کر دیاں پئیاں۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا بالکل کر رہی نے اور میں سن رہا یہ باتیں کر رہی ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ انہاں کہ احمد رضا یہ دسو آندیاں کی نے پئیاں، تاں پتہ لگے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ آپ نے فرمایا ایک اگے جا رہی ہے ایک پیچھے جا رہی ہے، اے جڑی پچھلی ہے نا اے اگلی نو اے کہہ رہی ہے کہ جدوں پچھلی جگہ سی بیٹھیاں سن ایک جگہ پڑاؤ کیتا سی اتھے کو کنڈا میرے پیر وچ لگ گیا ہے تے منوں پیر نو بڑی تکلیف ہے تے میں تیزی نال اڑ نہیں سکدی تے تو ذرا ہولی ہولی جا تے اگلی انہوں آندی ہے بھئی گھر دور ہے تے پینڈا جے بڑا ہے تے کچھ میں ہولی ہو جانی ہے کچھ تو تیز ہو تے جلدی جلدی اپنے وطنہ نو پہنچیے۔ انگریز بڑا سیانا سی، انہیں آکھیا ان کی پتہ لگے بھی گل سچی ہے نہ کیتی ہے کہ ایویں ہی اپنے کولوں کیتی نے۔ وہ دیکھو پسٹل سے انہیں فائر کیتا، اللہ دی قدرت جدوں اللہ اپنے ولی دی شان اجاگر کرنا چاہے نا تے پھر انجی اجاگر کرواندا ہے۔ وہ دیکھو پسٹل نے فائر کیتا، اللہ تعالیٰ دی قدرت کاملہ دا کرشمہ کے پچھلی جڑی سی نا انہوں فائر لگ گیا، وہ گر گئی۔ جس ویلے وہ گری ہے نا انگریز ایک دوڑا دوڑا گیا ویکھاں ڈگی کتھے وے، انہیں بہرحال چک کے لین دی لب لے آندی۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میرے کول لے کے آئیں، ایتھے لے کے آئیں۔ جدو لے کے آیا تھے او دے پچھلے پیر وچ کنڈا لگا سی، کنڈا لگا سی۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ عشق کے بغیر ہی ولایت مل جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا انسان باغی ہو تو ولی بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری زندگی اس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ساری زندگی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے۔ اب مجھے بتاؤ، سوچ کے بتاؤ، یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی شانیں ہیں، تو جو نبیوں کے سردار بن کر آئے، جو نبیوں کے امام بن کر آئے، ان کو اللہ نے کتنا کمال دیا ہوگا۔ اس کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کی زبانی کرتے ہیں اور معروضات کو سمیٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ ترجمان یہ بھی کر دینے
فرماندے جدوں غلاماں دے کول انیاں پاوراں نے اور بولیاں بھی جان دے نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جان دے وہ کتنیاں شاناں والے نے اے نبیاں دے امام تے رسولاں دے امام بن کے اللہ نے کائنات تے آپ نو بھیجیا ہے حبیب خدا بن کے آئے مطلوب خدا بن کے آئے اے مقصود کائنات بن کے آئے اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان دے اندر میرے امام نے کمال جملہ لکھا ہے فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجدارو کایا کا ہمارا نبی تاجدارو کایا کا ہمارا نبی تاجدارو کایا کا ہمارا نبی پانچ بری مل کے سارے آئے کہہ رہا ہے سب سے اولا ٹھہرو تسی سارے پڑھ دے ہو پہ تو انہوں پتہ ہے میرا اللہ کتنا خوش ہو رہے ہیں جی محب دے گھر وچ بہ کے او دے محبوب دا ذکر کریے تے پھر محب خوش تے ہوندا ہی ہے جی ساڑھے کو چنڈے تے کوئی نہیں محبوب دی عظمت آلے جنہوں حلال ہی ہے لیکن بازو تے ساڑھے کو ہے نہیں نا فضا ذرا گونجے میرا اللہ راضی ہو جائے مل کے کہنا ہے سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ اگے میرے امام فرماندے نے سارے نبیاں دے سردار بن کے آئے نے سارے نبیاں دے لیڈر بن کے آئے نے سارے نبیاں چو آلہ بن کے آئے نے سارے نبیاں دے قائد بن کے آئے نے سارے نبیاں چو افسر تے آلہ بن کے کائنات تشریف لے آئے نے فرماندے نے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسول سے آلہ ہمارا نبی سب رسول نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی پنجوری مل کے کہنا ہے سب سے آلہ او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے تو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا او آلہ جیڑا اپنا بازو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بلند نہ کر سکے وہ دا پڑوسی اس نال تعاون کرے اے بازو قیامت والے دن تواڈے حق اندر گواہیاں دین گے انہاں بازواں نوں لہرا کے اپنی زباناں دے تالے کھول کے کچھ بول کے محبوب دی شناخانی کر لو میرا کام ہے دعا کرنا یا اللہ وہ زباناں بھی سلامت رہن وہ ہاتھ بھی سلامت رہن جڑے تیرے
یار دے ذکر واسطے اٹھے ہوئے نے جڑیاں زباناں تیرے محبوب دا ذکر کر رہی نے انہاں زباناں تے کدی فالج دا اٹیک نہ ہوے انہاں زباناں نو کدی لکنت نہ آوے انہاں زباناں نو کدی کوئی بیماری نہ لگے جڑیاں تیرے محبوب دا ذکر پیاں کر دیاں نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے آخری مصرع دا پڑھ لگا میرے امام فرماندے نے غمزتوں کو رضا مجھتا دیجے کہ ہے غمزتوں کو رضا مجھتا دیجے کہ ہے بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی بے کشوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اولا اعلیٰ نبی سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے بالا ابھی اٹھنا نہیں اگلا جمعہ سلطان محمود غزنوی رحمت صرف یہ نہ سمجھنا کہ رضوی صاحب اگلے جمعے ایک بادشاہ کا ذکر کرنے والا نہیں سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان لوگوں کے ساتھ ہماری تاریخیں وابستہ ہے ہاں اسلام کی تاریخ وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حکومتیں کی اور لوگوں کو بتایا کہ حکومت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سومنات کا مندر بھی فتح کرنا پڑے تو ایک حملہ نہیں تو نہ صحیح 16 نہیں تو نہ صحیح اللہ کرے تو 17ویں حملے میں میرے مرشد کریم کے قمیض کے وسیلہ سے تو اللہ فتح عطا کر دے گا نا یہ انشاءاللہ سارے راز اٹھاؤں گا اگلے جمعے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین